کے غلاموں، نبی کا میلاد منانے والوں، اپنے آپ کو نبی کے دربار میں غلامی کے لیے پیش کرنے والوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر لیا، میں یوں کہوں گا کہ میرے نبی نے ابو ہریرہ کو قبول کر لیا، میرے نبی نے ابو ہریرہ کو قبول کر لیا، میرے نبی نے ابو ہریرہ پہ کرم فرما دیا۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو ہریرہ نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، لیکن گھر کے اندر ابو ہریرہ کی والدہ ہے، ابو ہریرہ کی والدہ ہے، ابو ہریرہ کی امی ہے، جس نے اسلام قبول نہیں کیا، جس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر جا کر اپنی والدہ کو تبلیغ فرماتے ہیں، امی جان میں نبی کا غلام بن گیا ہوں، امی جان میں نبی کا نوکر بن گیا ہوں، امی جان نبی نے مجھے اپنی نوکری کے لیے قبول فرما لیا ہے، امی جان آپ بھی نبی کی نوکری میں آ جائیں، آپ بھی نبی کی قریب بن جائیں، آپ بھی نبی کی غلامہ بن جائیں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ کی والدہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، حضرت ابو ہریرہ کی والدہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ غصے میں آتی ہے، میری والدہ غصے میں آتی ہے، غصے میں آ کر مجھے بھی برا بھلا کہتی ہے، غصے میں آ کر مجھے بھی برا بھلا کہتی ہے، غصے میں آ کر میرے نبی کو بھی برا بھلا کہتی ہے، مجھے بھی برا بھلا کہتی ہے، میرے نبی کو بھی برا بھلا کہتی ہے، مجھے بھی میرے بارے میں بھی غلط باتیں کرتی ہے، میرے نبی کے بارے میں بھی غلط باتیں کرتی ہے، میرے دین کے بارے میں بھی غلط باتیں کرتی ہے، مجھے غصہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ تو اپنی ماں کو چھوڑ دے، اپنی ماں کی گستاخی نہ کرنا، اپنی ماں کی بے ادبی نہ کرنا، اپنی ماں کی گستاخی نہ کرنا، اپنی ماں کی بے ادبی نہ کرنا، وہ جو کہتی ہے اسے کہنے دے، وہ جو کرتی ہے اسے کرنے دے، اگر وہ گالیاں نکالتی ہے تو اسے نکالنے دے، اگر وہ غلط الفاظ استعمال کرتی ہے تو اسے استعمال کرنے دے، لیکن ابو ہریرہ تو اپنی زبان سے غلط الفاظ استعمال نہ کرنا، اپنی امی کو برا بھلا نہ کہنا۔ دیو چلے گئے ہو، وہ جو کہتی ہے اسے کہنے دو، لیکن تم اپنی ماں کی بے ادبی نہ کرنا، تم اپنی ماں کی گستاخی نہ کرنا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ میرے نبی فرما رہے ہیں۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، ابھی غیر مسلمہ ہے، اسلام میں داخل نہیں ہوئی، اسلام کو بھی برا بلا کہہ رہی ہے، نبی کو بھی برا بلا کہہ رہی ہے، بیٹے پہ بھی غصہ ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے کچھ نہ کہنا، ادب جاری رکھنا، احترام جاری رکھنا۔ ارے وہ اسلام کے خلاف بول رہی ہے، نبی کے خلاف بول رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم کچھ نہ کہنا، تم اپنا ادب جاری رکھنا، اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہنا، اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہنا، اپنی والدہ کی نوکری کرتے رہنا۔ ابو ہریرہ اپنی والدہ کی نوکری کرتے رہے، ابو ہریرہ اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہے، اور ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ہمارے ماں باپ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، پھر ہم اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کیوں نہیں کرتے؟ سننے پہ ہو، غلط سمجھنے پہ ہو۔ جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام قبول نہیں کیا، لیکن میرا نبی فرما رہا ہے کہ کچھ نہ کہنا، تم اپنی ماں کی خدمت کرتے رہو، تم اپنی ماں کی نوکری کرتے رہو، اپنی ماں کا احترام کرتے رہو، اپنی ماں کا ادب کرتے رہو۔ اور ہم یہاں بیٹھ کر بہت بڑے بنتے ہیں، لیکن گھر کے اندر نہ ماں کا احترام ہے، نہ ابے کا احترام ہے، نہ ماں کا ادب ہے، نہ والد کا ادب ہے، نہ والد کا احترام، نہ ماں کا احترام۔ یاد رکھیں، یہ میلاد کی محفل جو سجائے بیٹھے ہو، نبی کا جو ذکر کرتے ہو، یہ اس وقت کام آئے گا جب گھر میں ماں باپ راضی ہوں گے، گھر میں ماں باپ راضی ہوں گے۔ اگر ماں باپ راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو لاکھ حج کرو، لاکھ
عمرے کرو، لاکھوں روپے صدقہ خیرات کرو، لاکھ دفعہ میلاد کی محفل سجاؤ، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو عرش پہ خدا ناراض ہے، فرش پہ مصطفیٰ ناراض ہے۔ اگر رب کو راضی کرنا ہے، نبی کو راضی کرنا ہے اور چاہتے ہو کہ یہ میلاد کی حاضریاں ہماری قبول ہوں تو پھر گھر میں ماں باپ کو راضی رکھو، ماں باپ کو راضی رکھو۔ ماں باپ راضی ہوں گے تو رب رسول راضی ہوگا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں بات کو مکمل کرتے ہیں، بات کو مکمل کرتے ہیں۔ بات کرم کی ہو رہی تھی، بات کرم کی ہو رہی تھی، بات حضور کی توجہ کی ہو رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری ماں جو ہے آپ کی گستاخی کرتی ہے، دین کی گستاخی کرتی ہے، مجھے برا بلا کہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اسے کچھ نہ کہنا، تم اس کی خدمت کرتی رہنا، تم اس کی خدمت کرتے رہنا، اس کا ادب و احترام کرتے رہنا۔ لیکن ایک دن حضرت ابو ہریرہ کی والدہ غصے میں آ کر ابو ہریرہ سے کہنے لگی، یا دین چھوڑو یا اپنے نبی کو چھوڑو یا مجھے چھوڑو، اگر رکھنا ہے تو یا مجھے رکھو یا اپنے نبی کو رکھو، رکھنا ہے تو مجھے رکھو یا اپنے دین کو رکھو، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے دین کو بھی رکھو اور مجھے بھی رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ جواب دیتے ہیں، میں نے ماں سے عرض کی امی جان میں اپنے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میری ماں نے مجھے دھکا مار کے گھر سے باہر نکال دیا، اندر سے کنڈی لگا لی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں روتے روتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اپنی فریاد لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ میری ماں نے غصے میں آ کر مجھے گھر سے نکال دیا، میری ماں نے مجھ سے کہا یا اپنا دین رکھو یا مجھے رکھو، یا اپنے نبی کو رکھو یا مجھے رکھو۔ یا رسول اللہ میں نے دین کو قبول کیا ہے، میں نے آپ کی نوکری کو قبول کیا ہے، میں نے آپ کی غلامی کو قبول کیا ہے۔ میری ماں نے دھکا مار کے مجھے گھر سے نکال دیا، اندر سے کنڈی لگا دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کیا، پھر کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رو کر کہنے لگے میری ماں بوڑھی ہے، میری ماں کمزور ہے، میری ماں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، میری ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اب دھکے مار کے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ میری ماں کا کیا بنے گا، اب میں سوچتا ہوں میری ماں کو کیا بنے گا۔ میں نے تو آپ کی غلامی قبول کر لی، میں نے تو آپ کی نوکری قبول کر لی، لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ میری ماں کا کیا بنے گا، میری ماں کا کیا بنے گا۔ میری ماں کمزور ہے، میری ماں بوڑھی ہے، میری ماں اپنا خیال نہیں رکھ سکتی، اپنے لیے روٹی نہیں پکا سکتی، اپنے لیے ہنڈیاں نہیں بنا سکتی۔ غصے میں آ کر مجھے گھر سے نکال دیا ہے، لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ میری ماں کا کیا بنے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ بتا تو کیا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ بتا تو کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے، تیری خواہش کیا ہے، تیرے دل کی بات کیا ہے، اندر کی بات کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر کی بات یہ ہے، دل کی بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کی نوکری قبول کی، جس طرح آپ نے مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیا، جس طرح آپ نے مجھ پہ قلم فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری ماں کو بھی اپنی نوکری میں قبول فرما لیں، میری ماں پہ بھی کرم فرمائے، میری ماں پہ بھی کرم فرمائے۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گورے گورے ہاتھوں کو بلند فرمایا، گورے گورے ہاتھوں کو بلند فرمایا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو بلند فرما کے دعا فرمائی یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی میں گھر کی طرف چلتے ہیں، جلدی جلدی میں گھر کی طرف چلتے ہیں، جلدی
جلدی میں گھر کی طرف چلتے ہیں. کبھی تیز نہ چلنے والا ابو ہریرہ, کبھی جلدی نہ کرنے والا ابو ہریرہ آج جلدی جلدی گھر کی طرف جا رہا ہے. دیکھنے والے نے دیکھ کر پوچھا, اے ابو ہریرہ کیا ہو گیا, تو کبھی تیز نہیں چلتا, تو کبھی جلدی جلدی قدم نہیں اٹھاتا, آج بات کیا ہے؟ آج بات کیا ہے؟ بڑی جلدی میں جا رہا ہے, بڑی تیزی میں جا رہا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میرے نبی نے آج میری ماں کے لیے دعا فرمائی ہے. میرے نبی نے آج میری ماں کے لیے دعا فرمائی ہے. اللہ کے نبی نے میری ماں کے لیے دعا فرمائی ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میرے گھر میں پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہنچتی ہے. میں پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہنچتی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, جب میں گھر کے دروازے پہ پہنچا, جب میں گھر کے دروازے پہ پہنچا, دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی, کون ہے؟ جب میں نے کہا امی میں ابو ہریرہ ہوں, امی نے دروازہ کھولا, امی نے دروازہ کھولا, کھول کر کہنے لگی, بیٹا آگ گلے لگ جا, جس نبی کا تو غلام ہے اس نبی کی میں بھی غریب ہوں. ابو ہریرہ کی زبان پر, ابو ہریرہ کی والدہ کی زبان پر کلمہ جاری تھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول